ہم وطن کے ناظرین کو رجا تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں، ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جن لوگوں کی سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے قربانیاں ہوں، خدمات ہوں۔ آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے اور ایک طویل مدت سے شعبہ صحافت سے منسلک بھی ہیں، روزنامہ جنگ کے ساتھ وابستہ رہے اور ابھی بھی وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں، لوکل گجر خان شہر میں انہوں نے بے پناہ صحافتی ان کی خدمات ہیں اور میرا ان کا تعلق جو ہے وہ 1996 سے ابھی تک بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ ہم اکٹھے کام کرتے رہے گجر خان پریس کلب میں بھی، پٹوار پریس کلب میں۔ جب پریس کلب نہیں تھا تب بھی ہم اس کی بنیادیں رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ جب لائبریری میں ہم نے احمد نواز کھوکھر کسی تعارف کے محتاج نہیں، گجر خان کی جو تحصیل ہے نہ صرف وہاں بلکہ پاکستان میں ان کا نام بڑے اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ آئیے آج چلتے ہیں احمد نواز کھوکھر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں شعبہ صحافت اور ان کی خدمات کے حوالے سے۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور یہ بتائیے کہ صحافت، مجھے تو خیر لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ رابطہ رہا اور پتہ ہے ساری خدمات کا، سارے پرابلمز جو رہے ان کا بھی۔ جی صحافت تھوڑی سی چینج ہوتی جا رہی ہے اور ادارے بڑھ گئے، اخبارات زیادہ ہو گئے، سوشل میڈیا آ گیا۔ جو ہمارا وقت تھا صحافت کا، جب خبر جو ہے وہ خبر ہوتی تھی، اور آج کل اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں آنے والا وقت صحافت کا؟ بہت شکریہ تاثیر عدی صاحب۔ آپ کے سوال سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ تاثیر عدی صاحب نے فرمایا کہ 96 سے ہمارا صحافتی تعلق ہے، اس طرح تو ہمارے مراسم بہت پہلے کے والدین سے چلے آ رہے ہیں جی، لیکن 96 سے جو ہمارا صحافتی تعلق ہے، بڑے تاثیر عدی صاحب خود بڑے متحرک صحافی ہوتے تھے، اور اس وقت بھی ان میں یہ جذبہ، جو کام کرنے کا جذبہ ہے، صحافتی جو تجسس ہوتا ہے، خبر حاصل کرنے کے لیے جو ایک بندے کے اندر، ایک اچھے صحافی کے اندر لگن ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس وقت بہت ینگ تھے، بلکہ کدے چھوٹے تھے، لیکن ان میں اس وقت بہت زیادہ یہ پائی جاتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں پختگی آتی گئی، اور آج ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بیرون ملک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو تاثیر عدی صاحب نے سوال کیا کہ پہلے صحافت اور اب صحافت میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ میں اس وقت سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں کہ جب ہم کوئی خبر ڈاک کے ذریعے بھیجا کرتے تھے، یا بہت کوئی ضروری ہو خبر ہو تو ہم خود جا کے تو ادارے کو دیا کرتے تھے کہ یہ کل چھپنی چاہیے، یا پھر بہت اس وقت ویسے افورڈیبل تو نہیں تھا کام کہ فون کر کے تو لکھوا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ بڑا مہنگا ہوتا تھا، بڑا مشکل تھا۔ تو یہاں ایک ڈی ایس پی آفس میں اس وقت ایک ڈائریکٹ پنڈی سے لائن ہوتی تھی سرکاری طور پہ، جو پنڈی کا لوکل نمبر ہوتا تھا، تو ہم پھر یہ کوشش کرتے تھے اگر وہاں سے 5-7 منٹ ہمیں مل جائیں کوئی اچھی تازہ خبر کے لیے، وہاں سے ہم خبر بھیج دیا کرتے تھے۔ پھر فیکس کا دور آیا، فیکس کے دور میں ہم بیٹھے ہیں، کاغذ پہ لکھ رہے ہیں اور ادھر سے فیکس کر رہے ہیں، لیکن فیکس کا ایک بڑا جینون پرابلم تھا کہ اداروں کی لائنیں بزی ہوتی تھیں جب ہم کرتے تھے، بزی ہوتی تھی، یا کبھی کبھی کہتے تھے جی پرنٹ ٹھیک نہیں آیا، دوبارہ بھیجیں۔ یہ تو وہاں پہنچنے کے بعد پروسیس شروع ہوتا تھا نا، تو ہماری صورتحال بڑے مشکل حالات میں کام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک لگن تھی، ایک کام کرنے کا جذبہ تھا، ایک شوق تھا، اور اس شوق میں ہم پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوا، تبدیلیاں آتی گئیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کیا۔
وقت کی ضروریات کے وقت کی ضروریات پہلے جنگ کے ساتھ تو میں خیر شروع سے منسلک ہوں، ایک ہی ادارہ کے ساتھ کام کیا ہے اوائل عمر سے لے کے اب تک. اوائل عمر سے پہلے کالج میں اس چیز کا شوق تھا. ہمارے فیلو سینئر تھے، طارق کیانی صاحب ایم پی اے سینئر تھے، اور سلطان فیاض کیانی صاحب اور قاضی ضیاء صاحب، اور یہ لوگ سینئر تھے. تو اس وقت کالج میں ہم ایک خبرنامہ نکالا کرتے تھے کالج کی ایکٹیویٹیز پہ. اس میں بھی میں یہ سوشل رپورٹر ہوتا تھا جو وہاں کے نیوز لیٹر. ہاں جی، وہ بلکہ سائیکلو سٹائل کرتے تھے. اس وقت ایک سسٹم تھا بڑا پرانا، نئی نسل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ وہ کیا تھا، تو اسا چھپا کرتا. تو میں یہ بات کر رہا تھا. پھر 2002 میں جیو آ گیا. میں جیو کے ساتھ انہوں نے بڑی سخت ٹریننگز کرائی. نیا آلموسٹ آپ یوں سمجھ لے کہ تقریباً پہلے ہی نیوز چینل تھا اتنی بڑی سطح پہ، بڑا اس نے کام کیا. تو ہمیں اس میں ٹریننگ حاصل کرنا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ایک پرانی ڈگر پہ چل رہے تھے، ہمیں نئی نئی چیزیں سمجھنے کا موقع ملا، اور اس طرف ہم بہت جلدی متوجہ ہو گئے. اس وجہ سے یہ جو سوشل میڈیا میں کنورٹ ہوا ہے کسی حد تک کام، تو اس میں ہمیں کوئی زیادہ دقت نہیں پیش آئی، اور اس میں ہمیں پبلک کی طرف سے رسپانس بھی اچھا ملا. یہ درست ہے کہ اخبار کی اہمیت پڑھنے کی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن اخبار کی اہمیت نہیں کم ہوئی. آپ دیکھیں، آپ ان کے آن لائن پیجز دیکھیں تو اتنے لوگ ہیں، ان کے ریڈرشپ اتنی زیادہ ہے، اور اتنے اس میں ایڈز ہیں، اور اتنے لوگ رسپانس ہے ان کو خبروں کا. اور مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ آج بھی اخبار کی خبر کی یہ اہمیت ہے کہ اگر میں ایک فقرہ ادھر ادھر کر دوں یا کسی وجہ سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار تجزیے میں کر دوں، تو اس کا اتنا رد عمل ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہمیں پھر بڑی دیر فون کر کے تو اس کو وضاحت کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس طرح رد عمل ہے ہماری خبر میں بھی دیکھیں اخبار کی ہی ویلیو ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ان میں اخبار کی ویلیو ہے بالکل. اور یہ بات ہے کہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہاں، یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخبار جو چھپتا ہے پبلک میں جاتا ہے بکنے کے لیے، وہ بکتا نہیں ہے. وہ بکتا اس وجہ سے نہیں ہے کہ آن لائن آ گیا ہے. لوگ فون گھر بیٹھے پڑھ لیتے ہیں، فون ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، پیج کھول کے تو پڑھ لیتے ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے رکشہ کریں یا موٹر سائیکل پہ جائیں اور اس ٹریفک میں خراب ہوں اور وہاں سے اخبار لے گئے. تو چلیں، خیر پھر بھی پڑھتے ہیں لوگ. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہم بڑی اس آسانی کے ساتھ تبدیل ہو گئے اس پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. اب میں بھی اس پہ بھی کام کر رہا ہوں اخبار کے ساتھ. تو میرا بیسک ہمارا کیا کہتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا بنیاد ہے جس کو ہم نے زندگی دی ہے، ہمارا رومانس ہے اخبار، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے کسی صورت. اور یہ فرق ہے سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کی جذباتی اور روحانی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی کسی صورت. احمد صاحب یہ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا کی خبر کی زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے 24 گھنٹے. اخبار کی خبر سال ہا سال تک جب آپ اخبار اٹھا کے پڑھیں گے آپ کو تازہ لگتی ہے. اور عدی صاحب میں اس میں ایک دوسری بات مینشن کروں گا کہ جو سوشل میڈیا کی خبر ہے اس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے کسی صورت میں. ہمارے ساتھ چلے، ہم تو ایک سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں، یہ خبر دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ غلط ہے. لیکن بعض اوقات نا لوگ ایسی فیک خبریں پہلے ہمیں کوشش کرتے ہیں بھیجنے کی، پھر اس کو فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں. اور ایک چند دن پہلے مجھے گھر میں کسی نے بتایا جی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسکول کے بچوں کا، تو یہ دیکھیں گردنیں علیحدہ ہوئی ہوئی ہیں. میں نے کہا پکچر دکھائیں. جب پکچر دکھائی انہوں نے مجھے، تو پہلی تو بات یہ تھی کہ مجھے فوراً نیوز مل جاتی ہے جہاں بھی ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، نیٹ ورک ہے اس میں، لیکن وہ نہیں ملی تھی. دوسرا یہ کہ اس میں اس انداز سے گردنیں علیحدہ ہوئی ہوئی تھیں کہ ہو نہیں سکتا عملاً ایسا حادثے کی. ایک ہمیں پتہ ہے کہ پکچر کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس قسم سامنے ہوتے. تو میں نے انہیں کہا جی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ جی فلاں نے بھیجی ہے. میں کہا میرے سامنے انہیں کال کرو، انہیں پوچھو انہوں نے کہاں سے لی ہے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے فیس بک میں. میں نے کہا کہ فیس بک چیک کر کے بتائیں مجھے یہ کس کی آئی ڈی ہے. بہرحال میں نے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سرچ کیا ہوگا تو وہ پکچر جھوٹی نکلی، جعلی نکلی. اسی طریقے سے ایک بندے نے بڑا مطلب ہے سسٹم کے تحت بنا کے اس نے مندرے کے پاس ایک حادثہ جس میں 8 آدمی ہلاک ہوئے ہیں، پولیس کی بھی پکچر ہے، یہ پکچر ہے. میں نے دیکھا تو وہ تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ بعد پتہ کیا کہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا. لہٰذا کہنے کا مطلب یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دار ہے 100%.
جبکہ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم تو ایک ایک لفظ پہ یہ دوسرا ہمارا مقصد بنیادی طور پہ صحافت ہے، سوشل میڈیا پہ صحافت نہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سوشل میڈیا پہ خبر فوری طور پہ بریک کریں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اہمیت اس بات کی خبر ٹھیک ہو۔ بالکل جی آپ یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو اس میں عطا اللہ خان کئی بار مر چکے ہیں، پھر آ کے وضاحت دیتے ہیں۔ حسین بخش گلو غزل بالکل ایسا ہی ان کو بھی 2-3 بار مارا گیا، وہ پھر آ کے وضاحت دیتے ہیں بھائی میں کون ذمہ دار ہے، کہاں سے نکلتی ہے۔ قدیر خان، یہ بڑے نام ہیں، ڈاکٹر قدیر خان، ان کو کہا جی کہ وہ انتقال کر کے وہ 3 بار انہوں نے اللہ خود ہی وضاحت کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں پریس کلب کی طرف۔ آپ صدر رہے پریس کلب کے پہلے بھی، اور آمدہ انتخابات میں آپ پھر امیدوار ہیں صدارت کے۔ پریس کلب بنا، پریس کلب کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے آپ کا ہمارا جی بالکل عمل رہا، بڑی کوششیں رہی۔ جی بالکل۔ اب ماشاءاللہ پریس کلب پھیل رہا ہے اور بہت ماشاءاللہ نام بڑھ گیا۔ جی 70 سے زیادہ، جی ہاں 70+ ممبرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے کی توفیق دے اور اتفاق کی گانگت دے، میری دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریس کلب ہے ہمارا، اس پریس کلب کو بلڈنگ کو چھوڑ کے کس انداز سے کام کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹی کے ایشوز، میں ٹو بی آنیسٹ ود یو، جی جی کھل کے بات، میرا شہر ہے، میری روٹس ہیں، میرا دل دھڑکتا ہے شہر کے لیے۔ ہمارے ہاں پریس کلب میں تعریفی پازیٹیولی کام تو بہت کیا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اس میں یہ کوئی بات غلط نہیں ہے۔ اگر 70 یا 72 صحافی متحد ہو کر شہر میں گندگی، کیچڑ، پانی، لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، باقی چیزیں زیادہ نہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ ہی اگر کسی ایشو کو، میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کی نام لے رہا ہوں، بڑے ایشوز لوکل بات ہے، جی جی، اگر سارے متحد ہو کر ہم اس کو اپنی اپنی فیس بک پر لگائیں، وہ خبر ٹریول کرنا شروع کرے گی، پھر وہ آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، پریشر بلٹ ہوتا ہے سرکاری عملے پہ، صحیح ہے۔ جی جی، اس سے ہمارے شہر میں بہتری آ سکتی ہے، اس کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا، اور جتنے میرے بھائی پریس کلب کے ممبران ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے، گروپنگ ہوتی ہے، الیکشنز ہوتا ہے، جی جی، وہ وکلا کے الیکشن ابھی کل جی جی کل ہوئے ہیں، بالکل، وہ آپس میں گلے ملے، جیتنے والے اور ہارنے والے، اگر ڈفرینسز ہیں تو وہ ہوتے رہیں، لیکن ایشوز جو ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے ہیں، ان کے لیے ہمیں متحد ہو کر نا یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ سینئر ہیں، اور نہیں تحصیل حاجی صاحب، آپ نے ایک بڑے اچھے ایک ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پہ کوششیں کی ہیں۔ یقین جانیے کہ گجر خان کو جو بڑے بڑے پروجیکٹ، بڑی بڑی سہولیات حاصل ہوئی ہیں سوائے ضلع بنانے کے، باقی تمام ایشوز بڑے ہم نے اسی لیول پہ حاصل کیے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب ہوتے تھے محمد نواز کوکر صاحب، تو وہ بڑے متحرک تھے اس کے لیے، گجر خان کو گیس کے لیے بڑا انہوں نے لکھا۔ دیگر صحافی اس وقت بزرگ ملک وزیر محمد صاحب تھے، چودھری انور صاحب تھے، اور بڑے اس سے پہلے اس وقت تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بعد میں جدوجہد شروع ہوئی، تو خدا نے کیا کہ مطلب ہے کہ اتنی بڑی بہت بڑی سہولت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جب گجر خان گیس آگے کو کچھ دیہی علاقوں میں لوگوں نے کوششیں کی، ہم سے رابطہ کیا، ہم نے لکھا۔ اس کے علاوہ گجر خان کے اور دیگر ہمارے خود پریس کلب کی بلڈنگ کا معاملہ تھا، ڈیمالش ہو گئی تھی، ہائی وے کھلی ہوئی، اس میں فلائی اوور بنے، بہت سارے مطلب مسائل ہم نے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مسائل ہم نے اجتماعی کوششوں سے صحافیوں نے حاصل کیے، بات بھی بنتی تھی۔ اب میں موجودہ صورتحال پہ آتا ہوں، جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس طرح اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہوں تو یہ اسے، اس میں 2 باتیں کہوں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ جو متعلقہ افسران ہوتے ہیں ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پچھلے سیشن میں کوئی 2-3 مہینے پہلے یہاں پہ غلام سرور صاحب تھے AC، تو وہ بڑے متحرک تھے، انہوں نے دیکھنا، اب اگر ہم کوئی نیوز لگاتے ہیں، کوئی پوسٹ آتی ہے تو انہوں نے کال کر کے پتہ کرنا، اس پہ فوری اثر کرنا، ایکشن لینا، اور بڑے مسائل حل ہوئے لوگوں کے۔ لیکن اب کیا ہے
کہ اب موجودہ اے سی صاحبہ دفتر سے باہر نہیں نکلتے ہیں. انہوں نے سردی ہے اور وہ سردی کی وجہ سے انہوں نے کان بھی بند ہوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی, تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یقین کریں کچھ نہیں ہو رہا. ہم بہت کچھ لے کر صاحب یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن, آپ چونکہ پریزیڈنٹ بھی رہے, سینئر صحافیوں میں سے, اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی فرد زیادتی کرے, تھانے کچہری یا کورٹ کسی جگہ پہ اس کو ضرورت پڑے, ہاسپٹل میں کہیں پہ بھی, تو کیا بس آپ ووٹ کی حد تک رہتے ہیں یا اس کا جو بیک ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں سپورٹ اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافی بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. اداروں کی طرف سے ان کے ساتھ بھی ویسی زیادتی ہو سکتی ہے جیسے عام پبلک کے ساتھ ہو رہی ہے, ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک آدمی صحافتی فرائض انجام دے رہا اور اس کے رجسٹ کرے آگے کوئی ادارہ, کوئی آفیسر, تو یہ واقعی بہت زیادتی کی بات ہے. اور یقین جانیے کہ میں نے آج تک ان معاملات میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیکھا. وہ جو صحافی رائٹ پہ ہے اس کے لیے میں لڑتا ہوں اور خوب لڑا ہوں, اور بڑے بڑے ہم نے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. چھوٹوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک معاملے میں ہمارے ایک صحافی دوست تھے, ان کو مرڈر کیس جھوٹا ڈال دیا گیا, اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے 4-5 مہینے کی کوششوں کے بعد ان کو ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں, اور اس میں سے وہ بے گناہ تھے, بے گناہ ہو گئے. اسی طریقے سے ایک اور کیس میں ایک SHO تھا, اس نے سیاسی طور پہ زیادتی کی, اس نے نہیں کرنی چاہیے تھی, کہ ایک پبلک کا میٹر تھا, تو پبلک نے پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی, تلخی سی ہوئی, لیکن اس نے بڑھا چڑھا کے بیان کی, پولیس والوں کو مارا انہوں نے. اس میں اس نے 4 صحافیوں کا نام ڈال دیا, کوئی 10 دفعات لگائیں جس میں دہشت گردی کی دفعہ بھی تھی, اور پولیس پہ حملہ اور قائد سرکار وغیرہ وغیرہ. تو اس میں سے ایک صحافی گرفتار ہوا اور باقی 3, اس میں کوئی 40-50 آدمی تھے, کوئی 20-30 نامزد تھے, باقی ان نون لوگ. تو میں نے اس وقت CPO تھے سہرباز سے, ان سے رابطہ کیا, صدر غیاث تھے SP, ان سے رابطہ کیا, اور ان کو میں نے کیس سمجھایا بڑے اچھے طریقے سے کہ جناب یہ خام کا نام ڈالا گیا ہمارے صحافیوں کو. وہ وہاں موجود ضرور تھے, میں نے انکار نہیں کیا, لیکن وہ تو اپنے فرائض کے سلسلے میں تھے, ویڈیوز بنا رہے تھے, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, وہ اپنا کام کر رہے تھے. یقین جانیے کہ انہوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا دونوں آفیسر نے, کہ اسی رات میرا SHO بڑا اچھا دوست تھا, مجھے کوئی بہت اچھا, تو انہوں نے راتوں رات اسے معطل کیا, اس کی جگہ نئے SHO کو چارج دیا, اور جب صبح مجھے 11 بجے بلایا ہوا تھا ان دوستوں کے ہمراہ, تو وہ بھی وہاں موجود تھا, اور منتیں کر رہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے اس کیس کو جانے دیں, ہم نکال دیں گے. میں نے کہا یار ہم صحافی لیڈر ہیں, ہم نے ایک رائٹ کے لیے ہم نے لڑنا ہے. تو اسرار بادشاہ صاحب نے بڑے اچھی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ میں مانتا ہوں کہ صحافی ہمارے خلاف قلم تو چلا سکتے ہیں, پتھر نہیں اٹھا سکتے, اور اس طرح انہوں نے ہمیں بالکل کچھ ہی اس کے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ صحافتی کاز پہ ہوگا معاملہ, اس پہ میرے پاس کبھی کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہوتی, اور ہم فائٹ کرتے ہیں. تو باقی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بعض اوقات ہمارے دوستوں کا رویہ اگریسو ہو سکتا ہے, بعض اوقات کچھ ہو سکتا ہے, ان کو بڑے پھر ہم حکمت عملی اور اچھے طریقے سے نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جی احمد صاحب بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیکھیے جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحافیوں پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, بہت لوگ ڈسکس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ پلیز ایک بات کا خیال کیجئے, وہ یہ کہ صحافی آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے کاز کے لیے لڑتا ہے, اداروں سے لڑتا ہے, شخصیات سے لڑتا ہے, مسائل کے لیے لڑتا ہے, جگہ جگہ لڑتا ہے. تو اس سے اگر کسی جگہ پہ تھوڑی